الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں جو کچھ تمہیں سنوار کر دیا گیا ہے تم اسے خراب نہ کرو۔ آپ اپنے بچے کو کوئی چیز، پیسے دیے، گھر دیے، کپڑے دیے، اس کا وہ صحیح استعمال کر رہا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھ رہا ہے تو آپ کو خوشی ہوگی، اور آپ اس سے بہتر چیز، اس سے بہتر گھر، اس سے بہتر کپڑے، اس سے بہتر چیزیں اسے دینے کو آپ کو دل چاہے گا۔ پیسے ہوں گے تو آپ ان کو دیں گے، پیسے نہیں ہوں گے تو آپ دل میں ترس کھا کر رہ جائیں گے، کاش کہ میرے پاس اور پیسے ہوتے اور وسعت ہوتی تو میں اپنے اس قدرداں بیٹے کو اور زیادہ پیسوں سے اور زیادہ چیزوں سے میں نوازتا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اسی بات کا مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس چیز کو زمین میں تمہیں سنوار کر دیا گیا ہے تم اس چیز کو نہ بگاڑو، اور عقل مند وہ ہوتا ہے جب اسے نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کا وہ صحیح استعمال کرتا ہے، اور بے وقوف اس نعمت کی ناقدردانی کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے ماتحت میں جو غلام اور باندیاں ہیں تو تم ان کا نکاح کروا دیا کرو، تم ان کا نکاح کروا دیا کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقر و تنگدستی میں ہیں، فقیر، عربی میں فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس نہ رہنے کو گھر ہو، نہ پہننے کو ڈھنگ سے کپڑے ہو، اور نہ کھانا کھانے کو کوئی چیز ہو۔ اس کو پتہ نہیں یہ وقت اگر اسے کھانا مل گیا تو رات میں اسے کھانا ملے گا یا نہیں، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے عربی میں فقیر۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے جو بڑے ہیں ان کو اللہ یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اپنے ماتحت غلام اور باندیوں کو، غلام اور باندی، الحمدللہ وہ دور ختم ہو گیا، مگر ایک وقت تھا، آج سے 100 سال پہلے کا وقت تھا کہ پوری دنیا میں غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، ایک غلام اور باندیوں کا دور چل رہا تھا، اور سب سے پہلے تو اسلام نے ہی غلام اور باندیوں کے حقوق بنائے ہیں۔ اس پر ایک الگ ڈیبیٹ، ایک الگ بحث ہے، لیکن ان کے جو حقوق مرتب کیے ہیں، ان کے تعلق سے ڈرنے کا جو حکم کیا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دور میں جو سب سے پہلے جس بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
حکم فرمایا تھا، جو وصیت فرمائی تھی 2 باتوں کی۔ نمبر 1 نماز کی پابندی کرو، نمبر 2 اپنے ماتحت میں جو غلام اور باندی ہو اس کے تعلق سے تم اللہ سے ڈرو۔ یہ وصیت فرما کر اس دنیا سے آپ پر پردہ فرما گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حکم فرمایا، تب جب ایک انسان کے ماتحت میں غلام اور باندی ہو تو یہ اللہ کا حکم ان کے گارجین تک پہنچ رہا ہے کہ تم ان کے عمر پر نکاح ان کو کروا دیا کرو۔ تو آپ بتائیں کہ میرے ماتحت میں جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں، اللہ رب العزت کا حکم کتنا زیادہ لاگو ہو رہا ہے، کتنا زیادہ یہ حکم ہم پر پریس دے رہا ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح جلدی سے کروا دیا کریں۔ پھر اللہ نے کہا یکونوا فقراء، اگر وہ تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، یغنیہم اللہ من فضل، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، انہیں خوشحال کر دے گا۔ اسٹیبلٹی تو انسان کو نکاح کے بعد آتی ہے۔ ہر گارجین کی تمنا ہوتی ہے جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب اس کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بیٹا بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، بیٹی جب بڑی ہو جاتی ہے، تو ہر گارجین کی یہ تمنا ہوتی ہے بیٹے کے تعلق سے کہ میرا بیٹا کمانے کے لائق ہو جائے، میرا بیٹا ہزاروں لاکھوں روپیہ کا مالک بن جائے تو میں اس کا نکاح کروا دوں گا، اور میری بیٹی کو ایسا داماد مل جائے جو لاکھوں روپیہ کما رہا ہو تو میں اس کا نکاح کروا دوں گا۔ جبکہ شریعت یہ کہتی ہے، اللہ رب العزت کا حکم یہ کہتا ہے کہ تم مال کو بعد میں دیکھو، پہلے شرافت کو دیکھ کر نکاح کروا دیا کرو، کیونکہ جو رشتہ، بلکہ اپنے بچوں کی شادیاں جب وہ تھوڑے بہت معاشی اعتبار سے تھوڑے سے اسٹرگل لائف میں ہو تبھی کروا دیا کیجیے، کیونکہ اس وقت میں جو اس کی بیوی ملے گی نا، اس وقت میں جو آپ کی بہو آئے گی نا، وہی پیور بہو ہوگی، کیونکہ اس نے پیسے دیکھ کر نہیں آیا ہے، خوشحالی دیکھ کر نہیں آئی ہے، اس نے آپ کے بچے کی شرافت اور آپ لوگوں کی شرافت دیکھ کر آئی ہے۔ اور جو رشتہ شرافت، دینداری اور شرافت دیکھ کر کیا جاتا ہے وہ رشتہ پائیدار ہوتا ہے، اور جو رشتہ مالداری اور فیشن کو دیکھ کر کیا جاتا ہے اس رشتے میں پائیداری کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کب وہ اکھڑ جائے، کیونکہ مال آج ہے کل انسان کنگال ہو سکتا ہے، آج حسن و جمال و فیشن ہے کل جا سکتی ہے کسی ایک حادثے میں، کسی ایک ایکسیڈنٹ میں، یا عمر کے ڈھلان کے ساتھ، تو کیا بیوی چھوڑ کر چلی جائے گی؟ تو جو رشتہ مالداری اور فیشن کے بنیاد پر کی جاتی ہے اس پر ٹکاؤ نہیں ہوتا، اگر ہو بھی جائے تو پھر اس میں سکون اور غارت ختم ہو جاتی ہے، بیویوں کے مطالبے پورے کرتے کرتے کمر جھک جاتے ہیں، وقت سے پہلے وہ بیوی بوڑھا بنا دیتی ہے ایسی عورت۔ تو اسی لیے جب وہ معاشی اسٹرگل میں ہو، اسٹرگل کا مطلب تھوڑے بہت اتنا کما لے رہا ہو کہ خرچے پانی سب نکل سکے، بس نکاح کر دیجئے، کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رکھیں کہ جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں جب تک اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی نہ بنا دے۔ ایک طرف اللہ کہہ رہے تم نکاح کر دو میں غنی بنا دوں گا، اور ایک طرف اس کے بعد کی آیت میں اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ جب تک تم غنی نہ بنو، جب تک تم خوشحال نہ ہو تب تک تم نکاح نہ کرو، اپنے آپ کو روکے رکھو، پاک دامن بن کر رہو۔ کیسا تضاد ہو رہا ہے؟ تضاد کچھ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں معتدل راستہ، ایسا نہیں کہ لڑکا بالکل ناکارہ ہو، بالکل تنگ دست ہو، بالکل کمانے کے لائق نہ ہو، کوئی ذمہ داری اس پر نہ ہو، تو پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گارجین اس کا ایسے بچے کا نکاح کروا دیتے ہیں اور زندگی بھر وہ عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، تو یہاں اعتدال والا راستہ کہ لڑکے کے اندر اتنا ہو کہ ماشاءاللہ یہ آج اتنا ہے کہ اپنے خرچے اٹھا لے رہا ہے،
کچھ پیسے بچا لے رہا ہے, اگر میں نکاح کر دوں گا اپنے بیوی بچوں کا خرچ اٹھا لے گا, بچائے نہ بچائے ان کو ایک معتدل زندگی دے سکتا ہے. اتنی کمائی اگر میرے بچے کی ہے تو پھر نکاح پر تاخیر کرنا فساد فی الارض میں مبتلا ہونے کے برابر ہے. فساد فی الارض, زمین میں فساد مچانا. قرآن میں اللہ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے برے کرتوت کی وجہ سے زمین خشکی اور تری میں فساد مچ چکا ہے. اور اس دنیا میں سب سے بڑا فساد تو ہے, ظلم ہے اور بے حیائی ہے. ظالم سے اس دنیا میں فساد مچتا ہے, زانی سے اس دنیا میں فساد مچتا ہے. ظالم سے لوگوں کی زندگی دوبر ہو جاتی ہے اور زانی سے اس دنیا میں قتل و غارت گری ہوتا ہے, فقر و تنگدستیاں آتی ہے. پھر انسان کی نسل خراب ہونے لگتا ہے. جب انسان کا نسل خراب ہونے لگے تو بتائے کہ محبت باقی رہے گا؟ ارے محبت کی دنیا کیوں باقی ہے بھائی؟ میں اپنے چھوٹے بھائی پر کیوں ترس کھا رہا ہوں؟ میں اپنے بیوی پر کیوں ترس کھا رہا ہوں؟ میں اپنے بچے پر کیوں ترس کھا رہا ہوں؟ میں اپنے ماں باپ پر کیوں ترس کھا رہا ہوں؟ میں اپنے رشتہ دار پر کیوں ترس کھا رہا ہوں؟ میں اپنے چاچا پر, ماما پر, دادا پر, دادی پر, پردادی پر کیوں ترس کھا رہا ہوں؟ ایک رشتے کے بنا پر نہ ترس کھا رہا ہوں. رعایت ان کے لیے کر رہا ہوں, پیسہ ان کے لیے کر رہا ہوں, ان کے سامنے جھک رہا ہوں. رشتہ داری سب اپنی جگہ میں, مگر رشتہ داری اپنے جگہ نہیں, یہ میرے چاچا ہیں, میں زیادہ ان کے سامنے اگینسٹ میں نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ میری ساس ہے, بھلے وہ کتنی گھٹیا عورت ہے مگر میری ساس ہے, میری ماں ہے, میرے ابو ہیں. تو ان رشتہ داریوں کے بل بوتے پر یہ دنیا چل رہی ہے, یہ دنیا قائم ہے. عزیزان ملت, زنا سے ان رشتہ داریوں کے رشتوں میں کمیاں آ جاتی ہیں. ارے چاچا کی رشتہ داری, نانا کی رشتہ داری, دادی کی رشتہ داری, میاں کی رشتہ داری, بیوی کی رشتہ داری, کیا اس دنیا میں سب سے مضبوط جو رشتہ داری ہوتی ہے وہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے. اس سے بڑا کوئی رشتہ اس دنیا میں نہیں ہے. ارے ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد باپ کا رشتہ ہوتا ہے, اس سے ان دو لوگوں سے بڑا رشتہ اس دنیا میں نہیں ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے تعلق سے کہا الرحمن, پھر کہا الرحیم. سورہ فاتحہ میں پڑھتے رہتے ہیں نا, اگر رحمان کا جھلک دیکھنا ہے تو ماں میں دیکھو, رحیم کا جھلک دیکھنا ہے تو باپ میں دیکھو. یہ علماء نے لکھا ہے. تو اس سے بڑی, اس سے مضبوط رشتہ داری اس دنیا میں نہیں ہے. مگر آپ کو بتاؤں کہ ان رشتہ داریوں میں بھی گھن لگ جاتا ہے. آپ مانیں گے میری بات؟ مان لیجئے, تھوڑا سماج میں آنکھیں اٹھا کر دیکھ لیجئے, ان رشتہ داریاں بھی دودھ کے جیسا پھٹ جاتا ہے. ان رشتہ داریوں میں بھی سڑن آ جاتا ہے زنا کی نحوست سے. ایک عورت جس کے 3 بچے, 4 سال کی بیٹی, 5 سال کا بیٹا, 10 سال کی لڑکی عشق میں مبتلا ہو گئی کسی دوسرے مرد سے, سب بچوں کو چھوڑا بھاگ گئی. سنا ہے؟ سنتے ہیں کہ نہیں؟ یا انون اوپر پہاڑ کے اوپر کی کہانی بتا رہا ہوں. کیا بھائی ماں نہیں تھی؟ ارے 10 سال تک پالا ہے اس نے. باپ نہیں تھا, ارے شرابی تھا, کبابی تھا, جواڑی تھا, سب اپنے جگہ میں گجڑی تھا, مگر وہ باپ تھا. رکشہ چلا کر یا چوری کر کے بہرحال لا کر بچے کو کھلاتا تھا. مگر کیا بات ہے, کسی لڑکی کے چکر میں پڑا, کوئی عشق میں پڑا, بچوں کو چھوڑ دیا. زنا آیا, وہ جو رشتہ تھا پھٹ گیا. ممتا تھی, ممتا پھٹ گئی. پدرانہ شفقت تھا, دل سے نکل گیا. زنا بے حیائی, زنا کی نحوست ہے عزیزان ملت. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو زمین میں تمہیں سنوار کر دیا گیا اسے تم نہ بگاڑو. تو اگر استطاعت کے باوجود اگر گارجین حضرات نکاح میں تاخیر کر رہے ہیں تو فساد فی الارض میں مبتلا ہے. اس لپیٹ میں ہم سب بہت آ چکے ہیں. اب اس سے زیادہ کیا دیکھنا باقی رہ گیا ہے کہ ہماری بچیاں اپنے نوجوانوں کو چھوڑ کر وہاں کے نوجوانوں کے چنگل میں آئے دن پھنس رہی ہے. اور مسلمانوں کو کیا دیکھنا باقی رہ گیا ہے بھائی؟ اب کب ہم مولویوں کی بات وہ مانیں گے؟ ارے چلو ہماری تھیوری نہیں مانے لیکن پریکٹیکل زندگی تو مان لو. جن چیزوں سے ہم منع کر رہے تھے اس سے تو سمجھ جاؤ بھائی.
ہمارے پاس تو کوئی فوج ہے نہیں. ارے جن کے پاس فوج ہے وہ نہیں سنبھال پا رہے ریپ, وہ نہیں اس ملک کو سنبھال پا رہے. جن کے پاس سی بی آئی ہے, آئی بی ہے, جن کے پاس بڑے بڑے جج ہیں, سپریم کورٹ ہے, ان کی حالت خراب ہے. ہم مسجد کے ملا کیا کریں گے بھائی؟ اور اتفاق کی بات ہے کہ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ لوگ روٹی دیتے ہیں تو ہم لوگ کھاتے ہیں, دینا بند کر دیں گے تو بھوکے رہ جائیں گے, مر جائیں گے, جیسے کہ آپ لوگ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر ہماری بات کہاں؟ لیکن مان لیجئے بھائی, مان لیجئے گارجین حضرات, مان لیجئے, ورنہ اس فساد فی الارض سے کوئی نہیں روکے گا. ایک دن آئے گا کہ میری بہن دوسروں کے ساتھ جائے گی, لیکن میں دیکھ کر صرف کڑ سکتا ہوں, آنسو بہا سکتا ہوں, مگر میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. اور یہ سب بیج کس نے بویا ہے؟ میں نے بویا ہے اور آپ نے بویا ہے. میرا دماغ خراب ہے, آپ کا دماغ خراب ہے. میں نے غلط راستے کو اختیار کیا ہے, آپ نے غلط راستے کو اختیار کیا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اپنے بچوں کا تم نکاح کروا دیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اربع من سنن المرسلین, چار چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہے. چار چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہے. نمبر 1 نکاح کرنا, نمبر 2 خوشبو لگانا, نمبر 3 عطر لگانا, نمبر 4 مسواک, حیا و پاک دامنی کو اختیار کرنا. دنیا میں جتنے آپ کو رہنما ملیں گے, جتنے بھی مذہبی رہنما ملیں گے, یہ 4 کام وہ نہیں کرتے. سب سے پہلے وہ نہاتے نہیں ہیں, گندے سندے رہتے ہیں, ان کے بالوں میں لٹ پڑے رہتے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے جو نہائے نہیں وہ خوشبو کیا لگائے گا؟ خوشبو آپ کب لگاتے ہیں؟ نہانے سے پہلے کہ نہانے کے بعد؟ نہا لیے, دھو لیے, تیل بھی لگا لیے, سب لگا لیے, لاسٹ میں عطر آپ نے لگایا. کہ خوشبو ایک کمپلیٹ نظافت ہے, نظافت کے ایک کمپلیٹ ہے, خوشبو کے بعد پھر اور کچھ نہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو نہائے گا نہیں وہ خوشبو کیا لگائے گا؟ تو سب سے پہلے تو وہ گندے سندے رہتے ہیں, نمبر 1. اور پھر ان کی دانتیں دیکھیے, ان کا منہ دیکھیے, بلکہ منہ صاف کرنے کو برا سمجھتے ہیں. اتفاق سے اللہ جزائے خیر دے وہ اسپین کے مسلمانوں کو, ان کی مثال ایسی ہے, اس چراغ کی طرح ہے جو جلتا ہے, روشنی پھیلاتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے روشنی پھیلاتے پھیلاتے خود گل ہو کر ختم ہو جاتا ہے. اس دنیا میں جو یورپ کو جو تہذیب ملا, جو تمدن ملا, جو ٹیکنالوجی ملا, جو سائنس ملا, جو آسمانوں پر سوچنے کا جو زاویہ ملا, وہ سارا اسپینی مسلمانوں سے ملا انہیں. جیسے آج کل کے ہمارے بچے وہاں امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھنے کو, انگلینڈ کی یونیورسٹی میں پڑھنے کو فخر سمجھتے ہیں نا, تو اس وقت قرطبہ کی یونیورسٹی میں پڑھنے کو بہت فخر سمجھا جاتا تھا یورپ میں. وہ قرطبہ کی یونیورسٹی ہمارے علماء اکرام کی تھی, اور پورے اسپین میں جو بھی یونیورسٹیاں پھیلی ہوئی تھی. تو بہرحال تو ان تک جو اسلامی احکامات پہنچے, اسلام کی اچھی چیزوں کو انہوں نے لے لیا, مسلمانوں سے اختلاط کیا. جیسے ان کے یونیورسٹی میں پڑھ کر ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں ان کے تہذیب سے اور ان کے تمدن سے, تو اسی طرح ان کے کلچر سے, تو اسی طرح ان کے بچے ہمارے یونیورسٹی میں پڑھ کر ان سے وہ متاثر ہوئے, اور پھر انقلاب برپا پیدا ہوا, اور عظیم انقلاب برپا پیدا ہوا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو ان کو ہرایا تھا پورے یورپ کو, اس کے بعد سے جو چرچ سے وہ بدزن ہوئے, اور پھر ان کو اسپین سے جو علم ملا وہ بدزن اور یہ علم نے مل کر ان کو چرچ کا باغی بنا دیا. ہمیشہ کے لیے عیسائیت کے بندھن کو نکال کر انہوں نے پھینک دیا, جو تہذیب و تمدن ان کو ملا. لیکن اس سے پہلے کا یورپ جو تھا, آج سے صرف زیادہ دن نہیں, 1000 سال پہلے کا یورپ جو تھا, وہ بالکل منہ دھونے کو گناہ سمجھتا تھا. اور ہمارے وہاں کا کوئی ایمبیسڈر ہمارے ملکوں میں آتا تھا تو سب سے پہلے اس کو یہ حکم دیا جاتا تھا, اس کو پہلے لے جا کر حمام میں غسل کراؤ, اس کو غسل کراؤ, اچھے کپڑے پہناؤ, اور آئے منہ وہ صاف کرے, تب آ کر ہمارے سامنے کھڑا ہوگا, تب ہم ان کے ملک کے معاملے میں کوئی بات کریں گے. اتنے گندے سندے رہنے والے تھے, اور آج بھی وہ گندے ہیں. بظاہر روڈ کو صاف کر دیا, مگر وہ ایسے ہی گندے ہیں. وہ ایسے نہیں کہ بہت زیادہ, ہم سے زیادہ وہ صاف ستھرے ہیں. یہ تو یورپ کا دین ہے. تو یہ پوری دنیا میں مذاہب کے لوگ میلے کچیلے رہنا پسند کرتے تھے. اسلام نے سکھایا, ہمیں سکھایا, جو عطر لگاتا ہے, جو خوشبو لگاتا ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ حیا و پاک دامنی. حیا اور پاک دامنی.
حیا و پاک دامنی کس کے اندر ہوتا ہے؟ جو نکاح کر لیتا ہے اس کے اندر حیا و پاک دامنی ہوتا ہے۔ آپ جب بیچلر لائف میں تھے، آپ خود اپنے بیچلر لائف کی طرف تھوڑا فلیش بیک میں جائیے، آپ جو زبان سے گالیاں آپ کی نکلتی تھی، یا جو آپس میں دوستوں میں جو گفتگو کیا کرتے تھے، آج وہ بات کرتے ہیں کیا؟ نہیں، شرم آتی ہے بات کرنے میں۔ کیوں؟ پہلے نکاح نہیں ہوا تھا، اب نکاح ہو گیا، اب بچے ہو گئے، سب کچھ دیکھ لیا۔ جن کے تعلق سے وہ باتیں کرتا تھا خیالی، اب وہ سب کچھ دیکھ لیا اس نے، اب دل ذہن مطمئن ہو گیا، اب اس سلسلے میں بات کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو نکاح کے بعد انسان کے اندر کمپلیٹ حیا و پاک دامنی آتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہے، جو ان 4 چیزوں کو الحمدللہ ہم سب نکاح کرتے ہیں، ہم سب حیا و پاک دامن ہیں، ہم سب عطر لگاتے ہیں، ہم سب خوشبو لگاتے ہیں۔ یہ 4 کام کرنے والوں کا سلسلہ تمام نبیوں سے جڑ جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز نکاح کرنا۔ جتنے بھی مذاہب کے کل بھی تھے اور آج بھی چرچ کے جو بڑے پادری نکاح نہیں کرتے، چرچ کے بڑے پادری نکاح نہیں کرتے، بڑے بڑے پنڈت نکاح نہیں کرتے، بڑے بڑے جوگی نکاح نہیں کرتے۔ کیوں بھائی؟ بڑے بڑے انقلابی رہنما، بلکہ ہمارے ملک میں ایک سنستھا ہے، ان کے 10 لاکھ لوگوں نے نکاح نہیں کیا۔ کیوں؟ انقلاب برپا پیدا کرنا ہے۔ ابے کیا انقلاب برپا پیدا کرنا ہے؟ میرے نبی نے نکاح کیا، 11 نکاحیں کی اور سب کے حقوق ادا کیے، سب کو کھلایا، سب کو پلایا، سب کو رکھا، سب کے ساتھ بہترین معاملہ اختیار کیا میرے نبی نے۔ ان سے بڑا کوئی انقلابی اس دنیا میں ہے؟ ابے آسان انقلاب پیدا کرنا ہے، محمد کے قدموں میں آ کر جھک جا، سنبھال لے اسی کے چکر میں۔ لیکن اس کا الٹا کیا ہوا؟ وقت ختم ہو رہا ہے، میں آئندہ جمعہ بتاؤں گا۔ نکاحیں نہ کرنے کی وجہ سے اس دنیا میں کتنے فساد مچے ہیں، یورپ میں کتنا فساد مچا تھا اور ہمارے ہندوستان میں کتنے فساد مچے ہیں۔ پچھلی زندگی اور موجودہ ماڈرن لائف میں کیا حال ہو رہا ہے اس کا، میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر بصارت اور بصیرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔